بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ اس دنیا میں بد اخلاق مالدار اصل میں سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کو رات میں پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی اور بے صبرے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہ ہوئے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح آپ کی سوچ سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر سر پر چڑھ جائے گی تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں بہترین مبالغہ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اس دنیا میں جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر اپنی ساری طاقت اس کے حاصل پر لگا دو، پھر تم دیکھنا کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وفا ایک ایسا در ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی خامیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب انسان کو پرواہ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی انسان رنگینی کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ جنہیں یقین ہو اپنے مقدر لکھنے والے پر وہ کبھی انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب
تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہے کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، پھر دیکھنا
علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود بھی مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا تعلق اور رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہیں کمزور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سمجھا جائے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ اس دنیا میں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ جاؤ، تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس دنیا میں جو بہت اچھا لگے اس سے کم ہی ملا کرو، کیونکہ اس طرح تم فائدے میں رہو گے۔ اس دنیا میں ناکامی
बरसाती बादल की तरह हैं और तुम्हारे इरादे एक छाते की तरह। जैसे नजर आना चाहते हो वैसे ही बन जाओ। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। अपने राज को अपने दिल में रखो, उससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। मंजिल सबकी अल्लाह है और मोहब्बत, गम, आजमाइश ये सफ़र का हिस्सा हैं। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसा देता है जो आपकी मोहब्बत के आहिल हों। ज़बान का बोला दुनिया सुनती है, लेकिन दिल का कहा अल्लाह सुनता है। इस दुनिया में सुकून उससे दूर भागता है जो दुनिया में सुकून की तलाश करता है। शेर दरअसल वही है जो खुद को शिकस्त दे देकर अल्लाह की मदद से अल्लाह का शेर बन जाए और नफ्स और उसके फिरौन से निजात पाए। या अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ की तौफीक दे जिसे तू पसंद करता है। कितना बुरा ही है वो शख्स जो दो चेहरे और दो ज़बानें रखता है। इस दुनिया में तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकती है, और ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। या अल्लाह, सखावत वाला रिस्क, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमालों से नहीं। हम चाहकर भी किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में धोखे की खूबियां भी खामियों से भी बदतर होती हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं बल्कि जहन के फितूर से खराब होते हैं। लोग एहसास नहीं करते बल्कि एहसान करते हैं। इस दुनिया में जो लोग कील बनकर चुभने लगे तो उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। थककर भी रुकना नहीं चाहिए, वरना दूसरे आपको रोनते हुए गुजर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि यकीन रखो मुझ पर, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी हूँ जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इस दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ औलाद की है जो बदलहजी और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इस्लाह और दोस्त को आजमाते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं वक्त पर ये दोनों धोखा ना दे जाएं। वालिदैन का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और, तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग अपनी नीयत लोगों से छिपा सकते हैं पर उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। इस दुनिया में किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देखो, फिर देखना तुम उसकी हकीकत जान जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो है आप खुद। हम सब मुश्किल काम करने से घबराते हैं, हालांकि आसानियाँ मुश्किल काम करने से ही पैदा होती हैं। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। इश्क़ इलाही जब हद से गुज़र जाता है तो इंसान पूरी दुनिया भूल जाता है। तौबा और इस्तग़फ़ार उस रबड़ की तरह है जो अपने किए गए गुनाहों को मिटा देती है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करो।
جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔